السلام علیکم ناظرین، کنیز فاطمہ لٹریری ٹی وی میں آپ سب کو آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید۔ میں ہوں چیئرمین کنیز فاطمہ لٹریری سوسائٹی آرٹسٹ عامر۔ آج کی میری تیسری نئی پینٹنگ پہ میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق ہے عاشرہ معلقات سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قبل جو مشرکین مکہ میں شعر و شاعری کا میلان تھا، رجحان تھا، وہ کس حد تک سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر چکا تھا، اس کے بارے میں جو ہے نا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کی بعثت کا تیسرا میجر پہلو کیا تھا، جن کی بنیاد کے اوپر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ایک مووی بھی دیکھی ہوگی پیغام کے حوالے سے، انہوں نے ایک سیریز میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک مووی بنائی ہے، جس کے اندر ان کو دکھایا نہیں گیا، جس ان کا امیج بالکل بھی مطلب جو ہے ایکسپلین نہیں کیا گیا، انہیں ایک روحانی طور پر ایکسپوز کیا گیا کہ وہ اس میں مووی میں موجود ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے گرد و نواح میں بہت سے بڑے بڑے شعراء میلے کے دنوں میں شعر و شاعری کر رہے ہیں، اور ابو سفیان ایک تھیلی بڑی اشرفیوں کی ان کو دیتا ہے۔ تو یہ مائنڈ میں میرے ایک ویو آ چکا تھا کہ اس زمانے میں بیت اللہ کا غلاف جو ہے، غلاف کعبہ جسے کہا جا سکتا ہے، وہ کس قسم کا ہوتا تھا، تو اس میں کیا سینیریو ہوا کرتا، تو اس کو میں نے پینٹنگ کے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ ڈسکس کروں گا کہ مشرکین مکہ میں شعر و شاعری کا سٹینڈرڈ کیا تھا۔ عاشرہ معلقہ، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ عاشرہ کہا جاتا ہے 10 کو، المعلقات یا معلقہ کہا جاتا ہے ایسی لٹکی ہوئی چیزیں، تعلیقات، یعنی ایسے صحیفے ادبی جنہیں خانہ کعبہ کی دیواروں پر وقتاً فوقتاً لٹکایا جاتا تھا۔ ان میں 10 بڑے بڑے شعراء ہیں، جس میں عام طور پر ذکر آتا ہے امر القیس کا، پھر اس کے بعد ہے طرفہ بن العبد، لبید بن ربیعہ، عمر بن کلثوم، طرفہ بن العبد، عبید بن الابرس، الحارث بن حلزہ، العاشا، نابغہ دبیانی اور عبید بن الابرس، انطرا ابن شداد بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح کے 10 بڑے بڑے شعراء تھے جن کی شاعری کے صحیفے یک کے بعد دیگرے، جب ایک کے مقابلے میں ایک نیا آتا تو اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو ناظرین، جس پینٹنگ کا میں اس وقت تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس پینٹنگ میں آپ کو یہ سچویشن دکھائی گئی ہے کہ بیت اللہ کے باہر ایک شعر و شاعری کا پروگرام منعقدہ ہے، جاری ہے، اور اس میں کھانے پینے کا، طعام مشروبات کا اہتمام بھی ہے، اور انطرا ابن شداد کی شاعری کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس جس کا صحیفہ پرانا ہو چکا ہے، اس کو دیوار سے ہٹا دیا جا رہا ہے۔ ہوا ایسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو سب سے پہلے بادشاہ، ایک وقت کے حاکم خلیفہ کا جو اسے کیا کہتے ہیں سردار کا صحیفہ تھا، وہ تھا امر القیس کا۔ امر القیس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکا، اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی تھے آتے اور چلے جاتے، ان کا صحیفہ لٹکایا جاتا۔ اس طرح کرتے کرتے ٹوٹل 10 شاعر تھے جن کے صحیفے، ادبی صحیفے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے جاتے رہے۔ جی تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب بڑے بڑے شعراء کا ایک ادبی میلہ لگا ہوا تھا، تو اس وقت امر القیس کے اولادوں میں سے کوئی ایک شخص وہاں موجود تھا، اور اس نے یہ ایسرٹ کیا، یہ دعویٰ کیا کہ تمام صحیفے اتار دیے جائیں، ہمیں اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے جد امجد امر القیس کا صحیفہ اسی صورت میں اترے گا جب کوئی اس کے مقابلے میں صحیفہ ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اسے جب پڑھ کے سنایا اور لکھا، تو ایک شخص انہی میں سے ایک شخص نے لفظ ایک اور ایڈ کر دیا اس میں، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادبی نسخہ تھا، قرآن کی فارم میں، ایک لٹریری فارم میں، اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا،
اور جو باقی پرانا صحیفہ تھا امر القیس سے متعلقہ اس کو ہٹا دیا گیا۔ تو ناظرین یہ دیکھنے میں بہت ہی کاؤنٹیبل چیز ہے کہ ہمارا جو ادب ہے، لٹریچر ہے، وہ کس حد تک جو ہے نا روٹ آؤٹ کرتا ہے، پینیٹریٹ کرتا ہے ہمارے بیک پریویس ایک اسلامی ورثے کے ساتھ جن کا تعلق عربوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم مسلمان ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی روٹس، ان کی جو جڑیں، ان کے مذہب کی جو جڑیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جا کے عرب قبائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی ہیں، اور ادبی پوائنٹ سے ہم انہیں اپنی ایک ٹاپ کی فگر ہمیں ہر حال میں ماننا ہوگا۔ اس حوالے سے جو آج میں نے پینٹنگ تیار کیا ہے میں اس پہ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گی میری پینٹنگ، تو چلیے اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین یہ پینٹنگ میں نے سعودی عرب میں تیار کی تھی جسے وہاں کی ادبی شخصیات نے بے پناہ سراہا تھا۔ اس پینٹنگ میں بہت سے شعراء ہیں جو شاعری کر رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے شعراء کو دکھایا گیا ہے، اور ایک وقت میں جو انطرا ابن شداد ہے وہ شاعری کر رہا ہے اور اس کا ادبی صحیفہ لگا دیا جا رہا ہے، اور پرانا جو ہے عمر بن کلثوم کا صحیفہ اسے اتار دیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو پرانا امر القیس کا بھی صحیفہ ملے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک رہا۔ بیت اللہ کے اندر اور باہر 360 بت تھے، یہ بھی آپ کو دکھائی دیں گے، اس مووی میں بھی آپ کو دکھائی دیں گے جو پیغام نام پہ ایرانیوں نے مووی بنائی ہے۔ یہ پیچھے آپ کو جیومیٹریکل شیپس بھی آپ کو دکھائی دیں گی عربک فارم میں، اور عربک آرکیٹیکچر بھی آپ کو دکھائی دے گا اس پینٹنگ میں۔ یہ منیچر واٹر کلر سے بنائی گئی پینٹنگ ہے، اور یہاں یہ ایڈمائررز موجود ہیں جو انہیں بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین یہ تھی میری آج کی پینٹنگ عاشرہ معلقہ کے حوالے سے۔ کل ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، قرآن، اس کی تعلیمات، اس کے ادبی نسخے ہونے کے جو مطلب ایٹریبیوٹس ہیں لٹریری پوائنٹ آف ویو سے، وہ آپ پر جو ہے نا ہم عیاں کریں گے، باور کرائیں گے اسے کس حد تک اس کی امپلیمنٹیشنز ہے in the modern society, not even in the modern age but even in the past and even in the future، کیونکہ یہ ایک بڑی ہی ایڈوانس کتاب ہے اور ایک لٹریری بہت ہی خوبصورت نسخہ ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔